بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم حضور محبوب الہی حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ایسے پیارے مرید اور خلیفہ کا ذکر کریں گے جن پر ہمیشہ جذبی کیفیت غالب رہا کرتی تھی، یعنی وہ مجذوب بزرگ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں یہ شان عالی عطا فرمائی تھی کہ آپ غیبی خزانوں کے مالک تھے۔ آپ کے قبضے میں اللہ تبارک و تعالی نے غیبی خزانے عطا فرمائے تھے۔ جس وقت آپ پر کیفیت طاری ہوتی تو آپ کئی لوگوں کو وہ خزانہ غیبی دکھاتے بھی اور اس میں سے کچھ عطا بھی فرماتے۔ ان عظیم ولی کامل کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، چونکہ آج ایک مجذوب ولی کامل کی حیات پاک پر ویڈیو ہے تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے مجذوب کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آگے کی گفتگو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ اور مجذوب کی پوری تفصیل ہم نے جب حضرت سیدنا موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالی عنہ پر ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی بیان کی تھی۔ آپ نے اگر وہ ویڈیو نہ دیکھا ہو تو اسے بھی ضرور دیکھیں۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجذوب اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جو لطائف کی بیداری کی وجہ سے جب یکدم روحانیت کی بلند منزلوں میں مستغرق ہو جاتے ہیں تو ان کی شعوری صلاحیتیں مغلوب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوش و حواس سے بے نیاز ہو کر دنیاوی دلچسپیوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ انہیں دیگر مخلوق سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا۔ وہ از خود نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ نہاتے ہیں۔ انہیں سردی، گرمی، نفع نقصان کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے کھلا دیا تو کھا لیا، پہنا دیا تو پہن لیا، نہلا دیا تو نہا لیا۔ سردیوں میں بغیر کمبل چادر لیے سکون، اور گرمیوں میں لحاف اوڑھ لے تو پرواہ نہیں۔ یعنی مجذوب بظاہر ہوش میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ شریعت کا مکلف بھی نہیں ہوتا، یعنی اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ فرمان کا خلاصہ یہی ہے کہ جب کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالی کے جلووں کی تجلی گرتی ہے تو وہ اسی میں بے خود ہو جاتا ہے، اسے بظاہر اپنا کچھ ہوش نہیں رہتا، اور اسی وجہ سے وہ جو بھی کام کرے یا زبان سے جو بھی کہے اس پر شریعت کے کوئی احکام لاگو نہیں ہوتے، اس لیے کہ بظاہر اس کی عقل سلامت ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا کہ مجذوب یہ مجنوں کے حکم میں ہوتا ہے۔ سیرت اور تصوف کی کتابوں میں اولیاء کرام کے تذکرے کے ساتھ ساتھ مجذوبوں کا ذکر خیر بھی ملتا ہے۔ ان کی عظمت اور رفعت کو صوفیاء کرام نے تسلیم کیا ہے۔ بعض لوگ پیدائشی مجذوب ہوتے ہیں اور بعض پر روحانی منزلیں طے کرتے ہوئے کسی مرحلے پر جذب کی کیفیت غالب ہو جاتی ہے، اور کچھ نفوس قدسیہ غلبہ شوق اور فور عشق سے زندگی کے آخری سالوں میں عالم استغراق میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے عالم اور صوفیاء کاملین نے بھی اپنی کتابوں کے اندر مجذوب بزرگوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے عجیب و غریب واقعات اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں، جن میں شیخ محقق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی عبقری شخصیت بھی ان مجذوب بزرگوں پر اعتراض کرنے والوں کے امام اور پیشواؤں نے بھی اپنی کتابوں میں مجذوب بزرگوں کا ذکر کیا ہے۔ آئیے اب ہم ان ولی کامل کی مبارک زندگی پر کچھ بیان کرتے ہیں۔ دوستوں، آپ کا مبارک نام حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ لوگوں میں آپ رکن الدین بدلہ اور پیر خجانچی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ آپ سلطان المشائخ حضور محبوب الہی حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور ان سے سلسلہ چشتیہ میں بیعت کا شرف حاصل کیا۔ حضور محبوب الہی نے آپ کو بہت نوازا
اور آپ کو خلافت کی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ پھر آپ پٹن تشریف لے آئے۔ حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ مغلول الحال بزرگ تھے۔ آپ پر ہمیشہ جذبی کیفیت طاری رہا کرتی تھی۔ آپ ایک مجذوب کامل بزرگ تھے۔ جذبی کیفیت میں آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ ہمیشہ راستے کے بیچ میں بالکل برہنہ ہو کر یعنی بغیر کپڑوں کے بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن بارگاہ رب سے آپ پر وہ نوازش تھی کہ خزانہ غیبی کو آپ کے قبضے اور اختیار میں دیا گیا تھا۔ آپ غیبی خزانے کے مالک تھے۔ کئی مرتبہ جب آپ پر حال اور کیفیت طاری ہوتی تھی تو آپ وہ خزانہ غیبی شہر کے لوگوں کو دکھاتے بھی اور اس میں سے کچھ عطا بھی فرما دیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے لوگوں میں آپ پیر خزانچی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی اسی حالت میں راستے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص جو آپ کا چاہنے والا تھا آپ کے پاس آیا اور عرض کی کہ حضرت آپ راستے میں ایسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، آپ اپنا سطر چھپا لیجئے۔ جب اس شخص کی بات آپ نے سنی تو فرمایا کہ تو ان لوگوں کی بات کرتا ہے، کیا واقعی یہ انسان ہے؟ ذرا دیکھ تو ان کی طرف۔ آپ کے حکم پر جب اس شخص نے لوگوں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اب وہ آنے جانے والے لوگ انسان نہیں بلکہ ان میں سے کچھ خنزیر دکھائی دے رہے ہیں، کچھ کتے اور بلی دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ اونٹ اور گدھے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ شخص اس منظر کو دیکھ کر بڑا حیران تھا کہ اسی دوران اس راستے پر اللہ کے ایک ولی تشریف لے آئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت شیخ رکن الدین مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے شخص دیکھ، حقیقت میں تو یہ انسان ہے۔ اتنا کہہ کر آپ نے کپڑے سے اپنا بدن چھپا لیا۔ یہ حالات دیکھ کر وہ شخص بہت ہی متعجب ہوا اور اس کی عقیدت اور محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ خیر، یہ اللہ کے ان مجذوب بزرگوں کی بات ہے اور ان کے راز ہے جسے ہم جیسے آدمی نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت شیخ رکن الدین مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف 27 رمضان المبارک کو ہوا۔ آپ کا مزار پاک گجرات کے شہر پٹن میں حضرت سیدنا خواجہ حسام الدین ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ شریف میں جانے والے راستے کے کنارے پر ہے۔ آپ کا مزار شریف بغیر چھت اور گنبد کے بالکل سادہ انداز میں بنا ہوا ہے، اور آپ کی پائیتی میں دوسرے بھی کچھ بزرگوں کے مزارات ہے۔ درگاہ شریف کا ایڈریس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور ساتھ ہی حضرت خواجہ حسام الدین ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ شریف کی ویڈیو کی لنک بھی وہیں سے مل جائے گی، آپ اسے بھی ضرور دیکھیں۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔